شکریہ جناب عصمت ولی صاحب، اور اب میں درخواست گزار ہوں ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب آزاد بن حیدر صاحب سے بھی کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ ایک معروف دانشور، ممتاز مصنف، ماہر تعلیم اور قانون دان ہیں جناب آزاد بن حیدر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرات، وقت بہت کم ہے، لیکن چند لمحات میں اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے اس کتاب کے بارے میں رکھنا چاہوں گا۔ شرط ایک ہے کہ میری قوت گویائی کے ساتھ ساتھ آپ کی قوت سماعت بھی میرا ساتھ دے۔ آج کی صدارت انجینئر محمد عثمان عادل صاحب کر رہے ہیں، اور سر سید یونیورسٹی کے طلباء لیکچرار مجھے کسی نہ کسی سوشل میٹنگ میں ملتے رہتے ہیں۔ ایک تو وہ بات کہتے ہیں کہ وی آر ان دا سیف ہینڈز، اور پھر جو ریفارمز ہو رہی ہیں اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ ول بی رینکنگ نمبر 1 ان دا ورلڈ انشاءاللہ تعالی۔ اب آج یہ کتاب عظمت ولی صاحب نے لکھی ہے، اور میں بھی کچھ 30-40 کتابیں اسی عنوان سے لکھوں گا اور وہ بھی پیش کروں گا۔ ولی را ولی خوب می شناسد، رائٹر کو اچھی طرح چراغ، اور پھر وہ جوش نے اور لہجے میں کہا تھا کہ تجھے ہم ولی سمجھتے چھونا وعدہ تھا، اور پھر بغداد میں بیٹھے ہوئے ہمارے پیر سید عبدالقادر گیلانی جب خطاب فرما رہے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا بغداد میں، عراق میں، رکبۃ کل ولی تحت ھذا قدمی، دنیا کے سارے ولی جو ہیں وہ میرے قدموں میں ہیں۔ تو وہاں افغانستان سے جواب جاتا ہے بل لاؤ عینی و راسی، بلکہ آپ کے قدم تو ہمارے سر آنکھوں پر۔ اب سارے لوگ کتاب کے اندر کے کنٹینٹس کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ٹائٹل کی بات تھوڑی سی کروں گا 5 منٹ، اور بڑی توجہ سے۔ ذرا سا ایک چیز صحیح کر لیجیے گا کہ جی شیر غالب کا تھا، جی ان کا نہیں تھا، جوش بندی آبادی نہیں غالب کا تھا، بالکل، لیکن وہ پینے والی بات، اچھا وہ بالکل صحیح تھا۔ اب جناب یہ تصویریں آپ کے پاس کتاب میں 2 پہلی تصویریں ہیں، مولانا محمد علی جوہر کی اور مولانا شوکت علی کی۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ 1952 سے 1972 تک خالق دینہ حال میں یہ مولانا محمد علی جوہر ڈے منایا جاتا رہا، اور اس کے بعد بھی، اور یہاں سر سید یونیورسٹی میں بھی 4 جنوری ابھی آ رہی ہے، منایا جاتا رہا۔ مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی بیٹھے ہوئے تھے تقریر میں، دوستوں کی محفل تھی۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ کے ایک بھائی ہیں، وہ تخلص فرماتے ہیں، ان کا نام ہے ذوالفقار علی گور، اور آپ جو ہیں مولانا محمد علی جوہر، یہ آپ کے بڑے بھائی شوکت علی کا کوئی تخلص نہیں۔ کہنے لگے بھائی سیدھی بات ہے، وہ ذوالفقار علی گور، میں محمد علی جوہر، اور یہ شوکت علی شوہر، یہ میرے بڑے بڑے زانوری بہت بڑے ہیں۔ خیر وہ بات ہو گئی، لیکن 2 شعر مجھ سے کبھی انٹرویو میں مختلف جگہ پر چینلز پر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا پسندیدہ شعر کون سا ہے، تو مولانا جوہر کا شعر، کیا ڈر ہے اگر ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خبر میرے لیے۔
اور پھر ایک الہامی شعر انہوں نے کہہ دیا. ان کی وفات لندن میں ہوتی ہے. ہے رشک ایک خلق کو جوہر کی موت پر، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار بیت المقدس میں وہ دفن ہوتے ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں. حسرت موہانی ایک انگریز لکھتا ہے دی فرسٹ کلاس لیڈر آف انڈیا آلویز ٹریولڈ ان تھرڈ کلاس. حسرت موہانی کا بہت بڑا مقام ہے. یہاں کانسٹیٹیوشن کی بات ہوئی. اٹ واز ان 1946. حسرت موہانی نے کھڑے ہو کر قائد اعظم کی تقریر کو انٹرپٹ کیا. قائد اعظم سے سوال کیا یہی کانسٹیٹیوشن آپ پاکستان کے لیے کہ بناؤ. اس وقت علماء کی ایک کمیٹی یو پی میں کام کر رہی تھی. واٹ ول بی دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس کا ایک مسودہ یہاں کسی طرح آیا اور اس کو کتاب کی شکل میں چھپوا دیا گیا. قائد اعظم نے 3 سال کے 5 سالہ منصوبے بنوائے تھے اور مسلم انشورنس کمپنی بنائی تھی, مسلم کمرشل بینک بنایا تھا, محمدی اسٹیم شپ کمپنی بنائی تھی اور کریسنٹ ایئر ویز اور اورینٹ ایئر ویز بنائی تھی. ان کی نگاہیں آگے تھی لیکن وہ چلے گئے. قائد اعظم چلے گئے اور پھر شہید ملت. اگلی ایک فوٹو اور لگی ہوئی ہے. ابھی ایک صاحب نے سوال کیا یہ سر آغا خان پڑھ دی. سر آغا خان ابھی جوان تھے 20-22 سال کے. سر سید نے ان کو فارسی میں ویلکم ایڈریس پیش کیا اور یہ جوان تھے 18-20 سال کی. ابھی آغا خان کی عمر تھی. یہ ایران سے آئے ہوئے تھے, بمبے میں سیٹل ہوئے. انہوں نے فارسی میں جواب دیا اور لاسٹ پیرا جو سر سید کا وہ یہ تھا کہ ہم نے اس کالج کو یونیورسٹی بنانا ہے, ہمیں 30 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. تو سر سید نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس یونیورسٹی اس کالج کے لیے شہر شہر گاؤں گاؤں کریا کریا بستی بستی جاؤں گا اور میں بھیک مانگوں گا اور میں سر سید آپ کو 30 لاکھ روپیہ لا کے دوں گا. اور جب یہ اس نے آغا خان نے کہا تو علامہ اقبال اور سر ضیاء الدین نے ان کو کندھوں پہ اٹھا لیا کہ اور آغا خان نے یہ کام کیا. اور مولانا شوکت علی نے کہا, یہ جو بھی شوکت علی شوہر کی بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا آئی ول بی آنرری سیکٹری ود یو, اور یہ گھوم گئے اور 30 لاکھ اور چارٹر بھی لیا. علامہ اقبال 10 جنوری 1905 کو لاس اینجلس میں مسلم مفکرین کی ایک نشست ہوئی اور اس میں فتح عثمانی نے کہا کہ آج عالم اسلام کے جتنے مسائل ہیں اگر تم حل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس مشرق میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اقبال, اس کا اجتہادی نظام اپنا لو, تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد شہید ملت لیاقت علی خان, ایسا لیڈر کوئی لاؤ میرے سامنے کہ جو شہید ہو تو چند 100 روپے چھوڑ کر جائے, اس کا گھر نہ ہو, 4 لائٹر 3 انگوٹھیاں, اور جب وہ مسز نتھینیل شہید ہونے کے بعد ان کی شیروانی اتار رہی ہے جیسے آپ نے پہنی ہوئی ہے, تو شیروانی میں کالر لگا ہوا ہے پرائم منسٹر کی. جب ان کی قمیض اتاری تو قمیض میں پیبند لگا ہوا ہے, اور جب موزے اتارے تو نتھینیل رو پڑی کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. نواب تو چھوڑ دیں, وہ بس کیسا نواب تھا. جب میں ان کو دیکھتا ہوں لیاقت علی خان کو اور آج کے سیاستدانوں کو دیکھتا ہوں, کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جس سے میں مل نہ چکا ہوں. کوئی 2-4 سیاستدان ایسے ہیں جن کے گھر میں اور یا پرائیویٹلی میں ان کے ہاں 5-10 دن ٹھہر چکا ہوں. اور میں نے جب قائد اعظم نے پہلی نماز یہاں کراچی میں پڑھی بندر
روڈ پر تو ہم مہاجر کیمپ میں والنٹیئر، تو مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے پہلی نماز قائد اعظم کے ساتھ، جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں وہاں کھڑے تھے، کوئی قائد اعظم کو بہت دور سے دیکھا ہوا ہے۔ یہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے آج، شاید 2006 بھی ہوں، خریدار سیاست رہنما کو بیچ دیتے ہیں، یہ وہ تاجر ہیں جو شرم و حیا کو بیچ دیتے ہیں، یہ سوداگر وہ ہیں جو انبیاء کو بیچ دیتے ہیں اور بڑے بازار میں بندے خدا کو بیچ دیتے ہیں۔ آج 30 دسمبر ہے، یوم تاسیس ہے، پورا تم سیدان، یہ وقار الملک پہلے جلسے کی صدارت کرتے ہیں۔ یہ تو جلسہ آل انڈیا ماؤنٹن ایجوکیشنل کانفرنس کا تھا، 29 تاریخ کو، 30 کو یہ اجلاس ہوتا ہے، اور میں نے حکیم سعید کو کہا کہ آپ کے نونہال اسمبلی میں بچوں نے سوال پوچھا، ایک سوال پوچھا، حکیم سعید صاحب شہید مرد بیٹھے ہوئے تھے، سوال بچوں سے یہ پوچھا، کانسل صاحب آپ محمد بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، عادل بھی ہیں، انجینئر ہیں، کتنی ڈگریاں آپ نے لے وہ سوال یہ پوچھا یہ پاکستان کس نے بنایا؟ بچے چھوٹے تھے، 4th 5ویں KG نرسری کا، انہوں نے کہا جی یہ پاکستان قائد اعظم نے۔ انہوں نے کہا کون سی پارٹی نے بنایا؟ انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نے بنایا۔ میں نے کہا بات یہاں تک صحیح، حکیم سعید صاحب صحیح ہے، لیکن یہ مسلم لیگ کس نے بنائی؟ یہ تو آل انڈیا ماؤنٹن ایجوکیشنل کانفرنس تھی، ساری حمایت الاسلام، انجمن تعلیم الاسلام، یہ تو سب ایجوکیشنسٹ تھے، یہ یاد رکھیں۔ میں نے بھی کراچی میں 13 اسکول کھولے، نیشنلائز ہوئے، 20,000 بچے تھے، 375 سٹاف ممبر تھے، انہوں نے سارے پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا فرانسکو کی مٹھائی کھاؤ، یہ بھی ایک کتاب پیش کر رہا ہوں، اس میں لکھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ایک تصویر اور ہونی چاہیے تھی جی، وہ نواب محسن الملک جنہوں نے اپنا گھر بار گروی رکھ کے، اندر ہے باہر بھی، اندر تو ابھی میں گیا ہی نہیں ہوں، میں تو بھی میں ویسے 5 سال اندر رہ گیا۔ آل انڈیا ماؤنٹن ایجوکیشنل کانفرنس کے، جس میں محسن الملک ہے، وقار الملک ہے، سید امیر علی ہے، اور مہاراجہ محمد علی خان ہیں، سر افضل رحیم ہیں، میاں محمد شفیع ہیں، ابراہیم رحمت اللہ ہیں، شیخ عبد القادر ہیں، اور خود مولانا محمد علی جوہر۔ آپ دیکھیں کہ انہی لوگوں نے آل انڈیا ماؤنٹن ایجوکیشنل کانفرنس کی بھی صدارتیں کی ہیں، اور انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بھی صدارتیں کی ہیں۔ ان کو میں سر سید کے 9 رتن کہتا ہوں۔ اب بات محمد علی جناح کی ہے، یہ ایجوکیشن کے بہت بڑے عظیم پاکستان کے ادارے میں ہم بیٹھے ہوئے، قائد اعظم نے اپنی حق حلال کی کمائی سے پیسہ بچایا، پیسہ بامبے الیکٹرک کمپنی نے ان کو کہا یہ 3-4 چیزیں چینج کرنی ہے، بٹن 5 روپے ایسٹیمیٹ، انہوں نے 10 روپے کہہ دی، اور 44 میں قائد اعظم کتنے بزی ہوں گے، قائد اعظم نے ان کو نوٹس پہ نوٹس دیا، وہ انہوں نے الٹیمیٹلی 5 روپے لیے۔ اس طرح قائد اعظم نے 5 روپے بچائے، اور جب 1938 میں بل بنائی، انہوں نے کہا کہ 1/3 آف جتنے میری پراپرٹی ہے 1/3 will be contributed to علی گڑھ، 1/3 be contributed to سندھ مدرسۃ الاسلام and 1/3 to اسلامیہ کالج پشاور۔ آج کوئی ایسا لیڈر لاؤ، پہلے اپنی تختیاں لگا دیتے ہیں گورنمنٹ کے پیسے سے، اس نے کبھی اپنی تختی نہیں لگائی، اس نے ایجوکیشن کے لیے یہ اپنا اتنا بڑا کام کیا۔ اور قائد اعظم کو صرف ایک خراج عقیدت میں نہیں کہہ رہا، وجے لکشمی پنڈت کہہ رہی ہے، جواہر لال نہرو کی بہن کہہ رہی ہے، کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے
پاکستان نہیں بن سکتا تھا، لیکن اگر کانگریس کے پاس ایک محمد علی جناح ہوتا تو انڈیا کبھی ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ سر سید احمد خان، میں نے آپ نے عظمت ولی صاحب جو یہ کتاب لکھی ہے، اس میں بڑے آپ نے برننگ ٹاپکس کو، بڑے کمپلیکیٹڈ ٹاپکس کو چھیڑا ہے۔ میرے لیے آپ نے ایک بہت بڑا میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے۔ 2007 میں 1857 کی جنگ آزادی پر 150 PhD قائد اعظم یونیورسٹی نے بلائے ہوئے تھے۔ خاکسار کو کہا کہ آپ فائنل جلسے کی صدارت کریں گے، اور 8 دن ہیں آپ کے پاس، ہمیں جنگ آزادی پر ایک کتاب لکھ کر بھیج دیں 1 مئی کو، تاکہ ڈیلیگیٹس کے ٹیکس میں ڈالی جائے۔ وہ کتاب بھی ابھی آپ کو، ان کو تو میں جب بھی چاہوں پیش کر سکتا ہوں، آپ کو کروں گا۔ اس کتاب پر مجھے گولڈ میڈل ملا۔ یہ جو سر سید کی میں بات ہے، یہ آخری میرا جملہ ہے، یہ آپ کی توجہ اور آپ کی توجہ کے لیے۔ ایک لال بہادر تھا بنارس یونیورسٹی کا، اس نے 350 صفحے کی آل انڈیا مسلم لیگ پہ کتاب لکھی، جس کا تذکرہ وہاں ہوا، اور اس نے پہلے چیپٹر میں جتنا بھی رگیدا جا سکتا تھا، گالی کا میں لفظ تو نہیں، سر سید کو، اور آخری چیپٹر میں قائد اعظم کو۔ یہاں بھی نظامی صاحب سے بات ہوئی، اور بھی جہاں بھی میں جاتا تھا لوگ وہی لال بہادر کی کتاب۔ اس وقت یہ ہمارے یہ جو آپ کے فائدہ صاحب بیٹھے میں یہ قائد اعظم کا، میں نے کہا مجھے فوٹو اسٹیٹ تو میں پڑھ سکا۔ اس دن میں نے طے کیا کہ اس لال بہادر کا جواب 350 صفحے کی کتاب میں نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی کہ میں 1200 صفحے میں اس کا جواب دوں گا کہ علی گڑھ کی تحریک کیا تھی، کس طرح یہ پاکستان آگے بڑھتا گیا، اور الحمدللہ وہ کتاب چھپ گئی۔ وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ 1 ویک آف سپٹمبر میں نے لیٹر لکھا، کیوں کہ وہ نظامی صاحب چاہتے تھے کہ اس کا افتتاح بھی یہاں ہو، پبلش بھی یہاں ہو، PhD ڈگری وغیرہ۔ خیر اسی کتاب پر مجھے گولڈ میڈل 2 مل چکے ہیں ابھی تک، وہ کوئی بات نہیں، وہ آپ کو پیش کروں۔ تو یہ اس پر جو کتاب کے جو کنٹینٹس ہیں، اٹ از ورتھ ریڈنگ، اور خاص طور پر جو پہلا چیپٹر ہے جو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ کس طرح خون کی ندیوں سے گزر کر ہم آئے۔ میں واقعے پر میری تھوڑے دن ڈیوٹی لگی ہے جو والنٹیئر، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے، کسی کے بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا پرابلم ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر حمید اللہ 1965 میں 15 دن کے لیے وہ ترکی میں لیکچر دینے آتے تھے، تو مجھے میری سعادت ہے کہ وہ میرے کمرے کے ساتھ والا کمرہ تھا۔ انہوں نے مجھے ایک بات کہی، انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن کا وہاں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں فرینچ میں، اور جب کوئی نیا سوال آتا ہے تو میں اس پہ کتاب لکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ وہ بجٹ ختم ہو گیا، وہ جنرل ڈیگال کے پاس کھائی گئی، یہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو، وہ قرآن شریف کا ٹرانسلیشن ود نوٹس کر رہے تھے بس فرینچ میں۔ تو جنرل ڈیگال نے سیکرٹری فائنانس کو بلا کر کہا کہ unlimited budget is granted for the translation of Holy Quran۔ کیونکہ وہ جب بھی کوئی سوال اٹھتا تھا وہ اس پہ ریسرچ شروع کر دیتے تھے تو بجٹ ختم ہو جاتا تھا۔ اب یہی دیوانہ پن مجھ پر بھی ہے، اور کتاب اگر کوئی ہے جس میں کوئی آپ تردید نہیں کر سکتے، وہ ایک ہی کتاب ہے جس کے پہلے صفحے میں پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک اور شبہ کی کوئی بات نہیں، اور اگر ایسی بات ہے تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، لے آؤ۔ سر سید کو ایک خراج عقیدت کوئی دنیا کا عالم دین نہیں پیش کر سکتا جو کام سر سید کر گئے ہیں۔ جب وہاں کے گورنر میور نے پروفٹ محمد پر گستاخانہ کتاب لکھی تو یہ لندن چلے گئے خطبات انبیاء لکھنے کے لیے، کہا
کہ میرے برتن بھیج دو، الماریاں بھیج دو، سب کچھ بھیج دو، مجھے 100 پاؤنڈ بھیجو، 200 پاؤنڈ بھیجو. تو خطبات احمدیہ جو ہے یہ ایک ویزا ہے پیراڈائز کا. سر سید نے میرے آقا نامدار، میرے اس نبی کے لیے انہوں نے جواب دیا. جب اتنے فقیہ تھے، علماء تھے، بڑے بڑے دارالعلوم بنے ہوئے تھے، وہ سعادت اس کو حاصل ہوئی. He got visa to the paradise. اس نے میرے نبی، وہ نبی جو مسکرایا تو کونین کی کلیوں نے مسکرانا سیکھا، جو کھڑا ہوا تو پہاڑوں میں کھڑا ہونا سیکھا، جو سجدے میں گیا تو آفتاب نے غروب ہونا سیکھا، اور جو سجدے سے اٹھا تو مہتاب نے لبے آبان پر. میں عظمت ولی صاحب کی ایک عظمت اور پھر ولی اور پھر یہ تو دو اچھا بات ہو گئی. انہوں نے یہ کتاب لکھ کر نوجوان نسل پر بڑا احسان فرمایا ہے. میں چونکہ نماز کا وقت ہے، جب مجھے ٹائٹل پر اتنی گفتگو ہو گئی تو پھر ان کے لیے بھی تو کچھ رکھنا چاہیے. یا نماز کا مجھے بڑا احساس تھا اس چیز کا. آپ کی یہ کتاب ہے 1200 صفحے کی، اور اس کا افتتاح 27 تاریخ کو یہاں آرٹس کونسل نے کیا تھا. شریف الدین پیر صاحب، انہوں نے اس کے متعلق، ان کو میں 3 مہینے پہلے یہ کتاب دیا ہے، انہوں نے کہا کہ دس بک از انسائکلوپیڈیا آف آل انڈیا مسلم. یہ میں چانسلر صاحب کو پہلی پیش کر رہا ہوں. اس کا افتتاح یہاں بھی ہوگا انشاءاللہ. اور اس کا گورنر پنجاب نے 2 نومبر کو وہاں کیا ہے، اور پنجاب گورنمنٹ نے مجھے وہاں سے گولڈ میڈل اس کتاب کا. آپ کو یہ کتاب دے دو. یہ کتاب عظمت ولی صاحب کا. آپ کہتے ہیں کتاب پہ بولے، بھائی ولی نہ ولی کو کتاب کا جواب کتاب سے دیا جاتا ہے جی، اور پھول کا جواب پھول سے دیا جاتا ہے. ان کی اس کتاب کا جواب یہ آل انڈیا مسلم لیگ سر سید سے قائد اعظم تک، اور اس میں نے لال بہادر کو ہندوؤں کے جو کانٹریبیوٹ ہندوؤں نے کیا، جو ایسے ہندو تھے جو بالکل باعث نہیں تھے، وہ کیا کہتے ہیں سر سید کے متعلق، اور وہ ہندو کیا کہتے ہیں قائد اعظم کے متعلق. یہ پوری 1857 کی جنگ آزادی، یہ آپ کی یہ کتاب 5 سال لگے. یہ ماشاء اللہ ہوگی، فوٹو ہوگی، یہ فوٹو بڑی ضروری ہوتی ہے، اور ایک نگاہ نامے کی فوٹو بھی رکھنی چاہیے. یہ جناب آپ نے جو میں نے کہا فریسکو کی مٹھائی کھاؤ، اس میں لکھا ہوا یہ جناب آپ نے ذکر کیا مولانا محمد علی جوہر کا، وہ آپ کو پیش. آپ نے حضرت موہانی کا ذکر کیا، وہ یہ ٹائٹل پر ابھی جا رہا ہوں. یہ آغا خان کی فوٹو لگائی، یہ آپ نے قائد اعظم کی فوٹو لگائی، یہ آپ نے نواب وقار الدین کی فوٹو لگائی، یہ آپ نے علامہ اقبال کی فوٹو لگائی، یہ شہید ملت کی فوٹو لگائی، اور آپ نے لکھا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا، یہ وہ. اور آپ نے چودھری رحمت علی کا ذکر کیا. لیکن آپ نے خواتین کا بھی ذکر کرنا ہے کہ خواتین نے کیا جدوجہد کی. یہ میں نے اس وقت کے پرائم منسٹر شوکت عزیز کی فرمائش پر لکھی، کیونکہ وہ جو سینیٹر اور وہ تھی میری 30 کتابوں کا جب افتتاح ہوا تو عورتیں آگے اور باقی مجھ سے اس نے کہا جی مولانا جوہر، اور تو اس نے کہا ڈیٹ کون سی کھا لیا، اس نے کہا 27 جولائی. کہتا ہے 27 جولائی کو آزاد بن اظہر چیف گیسٹ ہوگا خواتین. میں نے تقریر سے فائدہ اٹھایا، میں نے کہا جی خواتین کو کسی گورنمنٹ نے نہیں سراہا. اس نے کہا کتنی زندہ ہے، میں نے کہا کراچی سے پشاور تک 13 زندہ ہے. کہتا ہے ودن 1 ویک ان کو وارڈ جائے گا، 1 لاکھ روپے کا چیک جائے گا، اور فوٹو اسٹیٹ کافی چیک بھی آزاد بن حیدر کو جائے گی. اس میں وہ فاطمہ صغرا بھی موجود ہے جس نے یونین جیک اتار کر پاکستان کا پرچم. یہ چھوٹی سی تقریب میں
یہ چھوٹی سی آپ نے تو ایسی کتاب لکھ دی ہے کہ ابھی اندر بھی مجھے بات کرنی ہے، وہ اندر ہی رہنے دیں